یا زہرا صلی اللہ علیک یا فاطمہ، صلی اللہ علیک یا فاطمہ، صلی اللہ علیک یا فاطمہ، صلی اللہ علیک یا فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ اتنی پیاری دعا ہے یہ صلوات فاطمیہ، شاید ہم اس کی قدر کو نہیں جانتے، کتنی ہماری مرادیں مشکل کشائے آئمہ ہمیں اس دعا، اس صلوات کے ذریعے دے سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنا بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی حاجتیں اس عظیم دعا اور توسل اور صلوات کے ذریعے حاصل کی۔ ہم کیوں محروم رہیں؟ ہم کیوں پیاسے رہیں؟ ہم کیوں نہ حاصل کریں؟ اور مجھے پتہ ہے آپ سب کی بہت سی حاجتیں ہیں، آپ سب کے سب بہت کچھ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، تو مانگے، یہی تو وقت ہے، لے لے، مانگے جناب زہرا کو وسیلہ بنا کر۔ کم مانگیں گے تو یہ ہمارے اپنے کم اور جاہل ہونے کی نشانی ہوگی۔ زیادہ مانگے، بڑی بڑی چیزیں مانگے، ابدی چیزیں مانگے، ابدیت درکھورے۔ ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی زندگی کو ہمیشہ 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 کے لیے فار ایور ایٹرنل ہم نے رہنا ہے، لہٰذا کم نہ مانگو۔ کتنا زبردست یہ توسل ہے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو۔ آپ کو اللہم انی اسألک بفاطمۃ و ابیہا و امیہا و بعلہا و بنیہا، بار الہ میں سائل بن کر آئی ہوں، میں مسکین بن کر آئی ہوں، میں یتیم اور فقیر بن کر آئی ہوں، اسیر بن کر آئی ہوں سورہ دہر کے صدقے سے اس بارگاہ فاطمی میں، تاکہ کیا لوں؟ تاکہ اپنے اس خالی دامن کو بھر دوں۔ ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ، بار الہ میرے ساتھ وہ کرنا جس کا تو اہل ہے، وہ نہ کرنا، وہ ڈیلنگ نہ کرنا جس کی میں اہل ہوں۔ میں تو نالائق ہوں، لیکن تو یہ دیکھ کہ میں کنیز زہرا ہوں، یہ نسبت مجھے نجات دے دے، یہ نسبت میرے اعمال کو بہتر کر دے۔ مانگے، آپ ڈٹ کے مانگے، پروردگار عالم بہت دے گا۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا فاطمۃ الزہرا، do you know the meaning of Zahra? Zahra can just bring that light and shine and that peace in our life. Zahra means that noor, yeah, that shining lady of light. There are so many amazing traditional and ahadith. لوگ literally آ کے معصومین سے پوچھتے تھے لما سمیت فاطمہ الزہرا، کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں کہیں اللہم انی اسألک بفاطمہ؟ کیوں جناب زہرا کا واسطہ دے؟ کیوں بی بی کو یہ سارے نام مل رہے ہیں؟ تو جواب اتنا پیارا ہمیں بارگاہ معصومین سے ملتا ہے کہ لِأَنَّ لَهَا فِي الْجَنَّةِ قُبَّةٌ مِّن یاقوت حمراء، کیونکہ جنت میں بھی جناب زہرا نور دے رہی ہیں، لائٹ دے رہی ہیں۔ ان کے پاس ایک ایسا پیلس ہے جو ریڈ کلر کے یاقوت کا ہے، ارتفاعها فی الہوا، اتنا وہ اونچا ہے کہ آپ کو لگے گا وہ ہینگنگ ہے، وہ لٹکا ہوا ہے، وہ ہواؤں میں ہے، اور معلقۃ بقدرت الجبار، جس کو رب نے اپنی قدرت سے اس طرح سے ہینگ کیا ہوا، جس طرح یہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں گیلیکسی اتنی دور ہونے کے باوجود اتنی لائٹ ہم تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ اس میں لائٹ زیادہ ہے، دور بہت ہے، لیکن پھر بھی اتنا
نور ہے کہ وہ نور پہنچ رہا ہے. یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے سم ہاؤ سمجھانے کے لیے، وگرنہ یہ مثالیں نہایت ناقص ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام بہت بلندیوں تک، لیکن اس کے باوجود زہرا ہے نا، زہرا ہے، اس لیے اپنا نور ہم تک پہنچا کے رہیں گی. یراہ اہل الجنہ کما یرا احدکم الکوکب الدری، جس طرح دنیا میں تم ایک ستارے کو دیکھتے ہو، وہ ستارہ کتنا دور ہے، اس طرح سے اہل جنت جناب زہرا کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہاذہ الزہرا، یہ چمکتا ہوا قصر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. یعنی میں تو حیران ہوتی ہوں کہ جو نور ابھی ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ وما ادراک ما فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کون ہے. جس طرح شب قدر کو نہیں پہچان سکے، فاطمہ کو نہیں پہچان سکتے، اور جنت میں بھی ہم یہ کہیں گے، وہ جہاں پہ بہت سے پردے ہٹ چکے ہوں گے اور ہماری آنکھیں کھل چکی ہوں گی، پھر بھی ہم جو ہے وہ نور زہرا کو دیکھ کر دھنگ رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے. آئیے ہم اپنی ڈے ان لائف کو، اپنے صبح و شام کو فاطمی بنانے کی کوشش کریں. I would love to share with you a beautiful saying, a beautiful حدیث کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو کیسے فاطمی بنا سکتے ہیں. That is my dream. That is my goal of life. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر روز چراغ نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے دل میں روشن ہو، میرے گھر میں روشن ہو، میرے کمرے میں روشن ہو. تو ہر روز ایک محب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے خادمین حضرت زہرا کے لیے یہ پروگرام بتایا جا رہا ہے کہ جو صبح اٹھے اور دنیا کی فکر میں ہو، نہیں اس کے دماغ میں جو چیز سوار ہے وہ دنیا ہو. من اصبح وامسا وہمہ الدنیا والدنیا اکبر ہمہ، اٹھتے کہتے اللہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں صرف دنیا کی خاطر ہی دنیاوی کام جو کرتے چلے جاتے ہیں. تو حدیث کہہ رہی ہے جعل اللہ الفقر بین عینیہ، وہ ہمیشہ محتاج رہے گا، وہ ہمیشہ نیڈی رہے گا، وہ فقیر فقیر سا ہوگا، وہ بوجھا بوجھا ہوا، ڈوبا ڈوبا ہوا ہوگا. وَتَشَبَّبَتْ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، اس کے کام بکھرے ہوئے ہوں گے. وَلَمْ يَنَلْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُسِّمَ لَهُ، جو اللہ نے دینا ہے وہ اس کو دے دے گا اللہ، اتنا تو اس کو ملے گا، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے کاموں میں اتنا انگیج you know the way unfortunately we say we don't have time for Quran, we don't have time to see and study the sermon of Lady Fatima Zahra salam Allah alayha. This is something really strange. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی صبح کا آغاز اور میں نے اپنی زندگی میں جن چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، پرائورٹی دی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کے کام ہے نا، اس کی وجہ سے میرے پاس ٹائم نہیں ہو رہا. اب دوسری طرف آپ دیکھیں، یہ غیر فاطمیوں کا لائف سٹائل تھا. فاطمی صبح کیسے اٹھتے ہیں؟ من اصبح وامسا والآخرۃ اکبر ہمہ، آخرت جو آباد کرنے کی فکر میں ہو. کہتے ہیں دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا یعنی وہ کام جو آپ کی آخرت کو برباد کرے. ٹھیک ہے، مثلا آپ اتنا ٹائم گزاریں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں دے رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی آخرت برباد کی. تو وہ کون سے کام ہیں؟ میں زیادہ بول رہی ہوں، زیادہ سو رہی ہوں، زیادہ شاپنگ کرتی ہوں، زیادہ کھاتی ہوں، جس کی وجہ سے قرآن کم پڑھتی ہوں یا نہیں پڑھتی ہوں عام دنوں میں. سو دیٹ زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ شہوت، زیادہ لالچ، قناعت سے دوری جو ہے وہ مجھے دور رکھ رہی ہے. تو من اصبح والآخرۃ اکبر ہمہ، جس کے زندگی کا اکثر مقصد آخرت ہو، تو جعل اللہ من الدنیا حتی سیکمل الرزق، پروردگار عالم جعل اللہ القناع فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں ایک اطمینان دے دیتا ہے، اتنا پرسکون ہوتا ہے. کم ہوتا ہے لیکن وہ اتنا خوش راضی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو کم ہی ہو جو بھی ہو، وہ سیٹسفیکشن یا دیٹ کنٹینٹمنٹ از جسٹ فیلنگ
and comforting that person وَجُمِعَ لَهُ أَمْرَهُ اور اس کے سارے کام آسان سے ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کو کوئی مشکل نہیں لگتا، مشکلات ہوتی ہے لیکن وہ فیل نہیں کرتا، احساس نہیں کرتا. وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا دنیا سے وہ نہیں جائے گا جب تک کیا نہ ہو جتنا حصہ پروردگار عالم نے اس کے لیے رزق میں لکھا ہو اس کو نہ مل جائے. دیکھیے ہم وہ ایک آخری دانہ بھی کھا کے جائیں گے، پہن کے جائیں گے، دیکھ کے جائیں گے جو اللہ نے ہمیں دینا ہے. اس سے زیادہ کی جو ہم لالچ کر رہے ہوتے وہ وی آر جسٹ کلنگ آور سیلف یا ڈیمیجنگ آور سیلف. اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے جو ہمیں بہت عجیب عجیب دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہم اتنے پریشان اپنے آپ کو خود کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے ہمارے طلوع، ہمارے غروب اور ہماری صبح و شام کا سٹائل اور لائف جو ہے وہ فاطمی دن بدن بنتا چلا جائے. میں چاہوں گی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو نماز ہے اس کی طرف اشارہ کروں. مجھے پتہ ہے آپ سب ماشاءاللہ اہل عبادت ہیں. خاص طور پر میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گی کہ وہ جو 2 رکعت نماز ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، جس میں ہر رکعت میں آپ 50 ٹائمز سورہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. باقاعدہ حدیث میں ہے من قرأ قل هو اللہ احد 100 مرہ، جو 100 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھ لے غفر اللہ لہ ذنوب 50 سنہ، اللہ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک پوری زندگی ہے، آپ 10-15 سال کے بعد تو بالغ ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا، 50 سال یعنی یو آر ان یور 60s 70s، اس کا مطلب یہ. تو میں نے ابھی یوتھ سے کہا تھا آپ کو، تو آپ تو ابھی 50 کے ہوئے نہیں ہو، یا آپ 20s میں ہو، تو 50 سال کے گناہ معاف، کیا what does it mean, you know how it will work for us. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو وہ سیو رہے گا، دوسرا دوسروں کی گناہ معاف کر دے گا، آپ کے فرینڈز کے، آپ کے والدین کے، آپ کے سبلنگز کے، جن کے آپ چاہیں گے پروردگار عالم ان کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. سو sometimes I really think it's a big opportunity. ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی. زبان ہم سب کے پاس ہے لیکن چر ہر جگہ یہ زبان چلتی رہتی ہے، لیکن جب تلاوت یا ذکر کی باری آئے تو ہم سستی کرنے لگ جاتے ہیں. تو باقاعدہ کہا گیا جو سورہ توحید کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو اتنا پاک کر دیتا ہے، اتنا خالص بنا دیتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس نماز کے ذریعے ہر روز کوشش کریں کہ اس عظیم تلاوت کو جو ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو اس محراب جناب سیدہ کے قریب لے کر جائیں. باقاعدہ روایات میں ہے کہ جب آپ بیت رسالت سے بیت امامت کی جانب آئیں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہ آپ نے محراب کو سجایا. محراب ہم سب کو ارث میں جناب سیدہ کی طرف سے ملنا چاہیے، محراب عبادت. ٹھیک ہے، چلے میں شروع سے ذرا اس مطلب کو سمجھاتی ہوں. انشاءاللہ ہم فاطمی بننے کے لیے ایک بہت اہم سٹیپ اٹھائیں، وہ ہے محراب فاطمی کو سجائیں. محراب یعنی وہ جگہ جہاں آپ لڑتے ہو، جہاں آپ فائٹ کرتے ہو. جس طرح بدن کو فٹ رکھنے کے لیے آپ فیٹ سے فائٹ کرتے ہو، وہ آپ کا جم ہے. محراب بھی ایک جم ہے، اسپرچول جم، جہاں پر آپ اپنے روحانی مسلز کو اور نفس اور جو غلط فیٹس ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کرتے ہو. حرب یعنی لڑنا، بیٹل فیلڈ. تو جہاں آپ بندگی کر رہے ہو اللہ کی، اس کو محراب کہتے ہیں. تو جناب سیدہ نے پتہ ہے سب سے پہلا کام، I love it، میں اس لیے کہتی ہوں سیدہ سے محبت سجدے سے محبت سے ہو سکتی. سیدہ اینڈ سجدہ، پتہ ہے نا آپ کو، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16، یہ میرا بہت پیارا تحفہ اپنے ساتھ رکھیے گا. اور انشاءاللہ کہ ان جو مطالب ہم شیئر کر رہے ہیں بیوی کے ذریعے، یعنی کچھ قدم کے فاصلے پر جناب سیدہ کی ثانی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. آپ گواہ ہیں، آپ سن رہی ہیں، اور یہ اسکرین ہے، ٹی وی ہے. میں اپنے سارے احساسات کو اظہار نہیں کر سکتی. پروردگار عالم مجھے اتنا قوت بیان دے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس درس سے ہم کیسے کیسے موتی چن سکتے ہیں. خدا را
اپنی عبادتوں کو، اپنے محراب عبادت کو، اس کی کوالٹی کوانٹٹی کو بڑھائیں. کیونکہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں کیا فضائل جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا بیان ہے. دیکھیں ہم اور آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہیں کہ بی بی جب بیت نبوت سے بیت امامت کی طرف آئیں تو پتہ نہیں کیا برتن لے کر آئے. وہ ظاہری چیزیں، جہیز جو ہمیں نظر آتا ہے اس کی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو جناب سیدہ لے کر آئیں وہ یقیناً احادیث جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ لکھا کرتی تھی، جو خزانے کے طور پر آپ کے پاس ہے. آپ کا قلم ہے، آپ کا پین ہے، آپ کے صفحے ہیں، آپ کے نوٹ بکس ہیں، اور پھر آتے ہی جو آپ نے جو سب سے اہم چیز سجائی ہے وہ ہے محراب عبادت. اور ایسا مزے کا سجدہ کیا، اتنی مزے کی عبادت کی کہ کیا ہوا پتہ ہے نا آپ کو، کہ صبح نبی حیران ہو کے تشریف لائیں اور کہا اے سیدہ آپ لوگوں نے رات کو کیا کیا؟ کہ جبرائیل نے آ کر ہمیں بتایا کہ ارے کیا زبردست عبادت ہے، کیا زبردست عبادت کہ شب زفاف جناب زہرا کی عبادت کی وجہ سے پروردگار عالم نے سورہ سجدہ کی اس آیت کو نازل کیا، جس میں رب یوں فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. اور I love this ayah and I really recommend you to write it down next to your bed whenever you are getting up from your sleep, especially for Salatul Layl. You can easily recite this ayah and have that motivation. You can just change your mood by recitation of this ayah. یہ آیت جو جناب زہرا کے اعمال کی وجہ سے نازل ہوئی ہے، آپ جیسی کنیزان زہرا کی زندگی کو بدل سکتا ہے، یہ میں گارنٹی دیتی ہوں. میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرتی، لیکن مجھے بڑا یقین ہے اس کرم کے در سے جو بات جائے گی اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا. میری زبان میں اثر نہیں ہے، لیکن اس فضا میں اثر ہے، اس ماحول میں اثر ہے، اس حرم میں اثر ہے، اس بی بی کے کلام میں اثر ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کا یہ ڈریم ہے کہ آپ نماز شب پڑھ سکیں، آپ اپنی زندگیوں کو بدل سکیں، تو آپ ضرور 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 سورہ سجدہ کی اس آیت کو یاد کریں، اس کو لکھ کے اپنے بیڈ کارنر پر رکھیں اور تلاوت کریں. اور جیسے ہی آپ کا الارم بجے نا اور آپ ویک فیل کرو اور آپ کو نو یو آر جسٹ گریپنگ یور کوئلٹ اگین، تو کوئلٹ کو اٹھا کر پھینک دے اور اس آیت کی تلاوت کریں. کیونکہ اس آیت میں کہا گیا ہے وہ لوگ جو بستر پر کروٹ بدلتے ہیں تاکہ اٹھنا چاہتے ہیں اور اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، اللہ اس کروٹ کو دیکھ رہا ہے. میں آپ کو اس کا میننگ بتا رہی ہوں، یعنی I love it the way اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. یعنی ہمارے بستر کے بارے میں، ہماری کروٹ بدلنے کے بارے میں بھی پروردگار عالم نے قرآن میں آئے تھے. اسی لیے قرآن میں ہے نا کہ وہ لوگ جو کہ کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے، کھڑے ہو کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، کیونکہ انسان اسی 3 حالتوں میں ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے. ہر حال میں جو فاطمی بنتے ہوئے یہ ذکر کرے ان کی بات ہی کچھ اور ہے. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم محراب جناب سیدہ کی یاد میں جناب سیدہ سے پیار کرتے ہوئے اپنے سجدوں کو طول دیں اور انجوائے کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں. اور انشاءاللہ سورہ توحید کی کثرت سے تلاوت کر کے قلب جناب سیدہ کو ہم راضی کریں. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمارے وقت میں برکت دے اور جناب سیدہ کے محراب کے صدقے ہماری عبادتوں میں ہمیں لذت عنایت فرمائیں اور سیدہ کے پیار میں ہم سجدے کرتے چلے جائیں اور ذکر قرآن جو کہ سورہ قل هو اللہ احد کا آج میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ذکر سے اپنی زندگیوں کو منور کریں، بابرکت بنائیں اور خوب اس لائف کو انجوائے کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.